subscribe Bookcast. خوش آمدید. آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی مقاصد طے کرنا اور پھر ظاہر ہے ان میں سے کون سے کام پہلے کرنے ہیں یہ چننا۔ جی بالکل، اور یہ ساری معلومات ایک خاص باب سے لی گئی ہیں، مقاصد کا تعین اور ترجیحات کا انتخاب۔ ہاں، تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس مواد سے کچھ عملی استعمال ہونے والی حکمت عملی نکالیں تاکہ کام شروع کرنا اور انہیں آپ کہہ لیں ٹھیک طرح سے ختم کرنا آسان ہو۔ اور یہ موضوع نا جتنا لگتا ہے کہ سب کو پتہ ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے، خاص طور پر آج کل کی تیز زندگی میں۔ صحیح، بات صرف جاننے کی نہیں بلکہ کرنے کی ہے۔ بالکل، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لانا اصل چیلنج وہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسٹیفن کووی کا ذکر آتا ہے مقاصد میں، ان کی وہ مشہور عادت انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں۔ جی ہاں، The 7 Habits of Highly Successful People کی دوسری عادت۔ اس کا مطلب کیا ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، کووی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز نا 2 بار بنتی ہے۔ اچھا، پہلے ہمارے دماغ میں ایک ذہنی تخلیق، پھر حقیقت میں یعنی جسمانی تخلیق۔ اور یہ اصول نا قیادت یعنی لیڈرشپ اور انتظام یعنی مینجمنٹ کا فرق بھی واضح کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کووی جنگل کی مثال دیتی ہیں کہ مینیجرز وہ ہیں جو نیچے زمین پر پوری تندہی سے جھاڑیاں صاف کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جبکہ لیڈر وہ ہے جو سب سے اونچے درخت پر چڑھا ہوا ہے اور وہاں سے یوں سمجھیں جائزہ لے رہا ہے۔ اور پھر وہ شاید چلاتا ہے کہ ارے ہم غلط جنگل میں ہیں۔ بالکل یہی تو مقصد کا تعین کرنا یہ اصل میں لیڈرشپ کا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا جنگل صحیح ہے، کس پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ یعنی پہلے یہ جاننا کہ جانا کہاں ہے، پھر وہاں پہنچنے کے لیے محنت کرنا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس واضح، مختصر مدت کے اور طویل مدت کے دونوں طرح کے مقاصد ہونے چاہیے۔ جی ہاں بالکل، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ بھئی ابھی کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے کیا، اور شاید 5 سال بعد ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ اور یہ مقاصد کیا بالکل پکے ہونے چاہیے؟ تو ان میں تبدیلی کی گنجائش ہو؟ جی بالکل، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ لچک جو ہے وہ ٹال مٹول یا وقت ضائع کرنے کا بہانہ نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں مقاصد کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں راستے پر رکھتے ہیں اور جب مشکلیں آئیں تو ثابت قدم رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کی اہمیت تو واضح ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے مقصد، مؤثر مقصد طے کیسے کیے جائیں؟ ماخوذ میں SMART طریقہ کار کا ذکر ہے۔ جی ہاں، SMART ایک بہت آپ کہہ لیں مقبول اور کافی عملی فریم ورک ہے۔ اس کا نام جارج ٹی ڈورن سے جوڑا جاتا ہے۔ SMART یعنی ہر حرف کا ایک مطلب ہے؟ جی، ایس سے اسپیسیفک یعنی مخصوص، ہدف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کہ مجھے زیادہ کام کرنا ہے یہ مبہم ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بجائے مجھے باس کی مانگی ہوئی مارکیٹ رپورٹ جمعرات تک مکمل کرنی ہے، یہ مخصوص ہے۔ M سے میجریبل، قابل پیمائش۔ جی، یعنی کامیابی کو ناپا جا سکے۔ رپورٹ جمعرات تک مکمل کرنا یہ قابل پیمائش ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں۔ S سے اسائنبل، قابل تفویض۔ ہاں، یعنی یہ واضح ہو کہ یہ کام کرنا کس نے ہے۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو ٹھیک، اگر ٹیم ہے تو کون سا ممبر کرے گا۔ ٹھیک۔ R سے ریئلسٹک یعنی حقیقت پسندانہ، کیا یہ ہدف ممکن بھی ہے؟ آپ کے پاس جو وقت ہے، جو وسائل ہیں، ان میں یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا جمعرات تک رپورٹ بن سکتی ہے یا شاید اگلے منگل تک کا وقت لگے گا؟ بالکل۔ اور آخر میں T یعنی ٹائم ریلیٹڈ، وقت کا پابند۔ اس کام کو مکمل کرنے کی کوئی ڈیڈ لائن، کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت منظم طریقہ ہے، اور ماخذ میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگ اسے سمارٹر بھی کہتے ہیں، E اور R کا اضافہ کر کے۔ جی ہاں، ایویلیویٹڈ یعنی جانچ پڑتال اور ریویوڈ یعنی جائزہ لینا۔ یہ مجھے بہت اہم لگا، کیونکہ اکثر ہم مقصد تو بنا لیتے ہیں پھر اس کو دیکھتے نہیں دوبارہ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ جو E اور R ہے نا، یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مقصد صرف کاغذ پر نہ رہ جائے۔ آپ وقتاً فوقتاً دیکھیں کہ کتنی پیش رفت ہوئی، کیا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ راستہ درست کرنے کے لیے۔ جی، اصل میں سمارٹ اہداف کا یہی فائدہ ہے کہ وہ صرف خواہش نہیں رہتے، وہ ایک ٹھوس قابل عمل منصوبہ بن جاتے ہیں۔ ماخذ میں کچھ مشقیں بھی دی گئی ہیں طویل مدتی اور مختصر مدتی مقاصد کے لیے،
خود کرنے والی مشقیں۔ ہاں، وہ خود شناسی یا سیلف اسیسمنٹ کی مشقیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ ہم اپنا وقت کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ طویل مدتی کے لیے کیا مشورہ ہے؟ طویل مدتی کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ 2 سال، 5 سال، 10 سال، یہاں تک کہ 25 سال آگے کا سوچیں، اپنے کام یا کیریئر کے لحاظ سے اور اپنے ذاتی زندگی کے لحاظ سے بھی۔ اچھا، جیسے کہ کیا میں کوئی ڈگری لینا چاہتا ہوں، CEO بننا ہے، یا ذاتی زندگی میں کیا خاندان شروع کرنا ہے، دنیا گھومنی ہے، اس طرح کی چیزیں؟ بالکل، اور پھر اسی طرح مختصر مدتی اہداف کے لیے بھی مشق ہے۔ وہ زیادہ قریب کے ہوں گے۔ جی، اگلے 30 منٹ میں کیا کرنا ہے، اگلے گھنٹے میں، دوپہر تک، شام 5 بجے تک، اس ہفتے کے آخر تک، 1 مہینے میں، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال میں۔ یعنی بالکل چھوٹے وقفوں سے لے کر سال تک۔ ہاں، اور اس میں کام کے بعد کے اوقات اور ہفتے کے آخر کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ مقصد صرف فہرست بنانا نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ وقت کیسے بانٹا جائے۔ اور یہ خلچار والی بات جو ماخذ میں ہے وہ کافی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ امریکیوں کی مثال کہ دن میں 80 بار فون چیک کرتے ہیں۔ جی، اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر صرف یہ ایک چیز کم کر دی جائے تو کتنا وقت نکل سکتا ہے ان مقاصد پر کام کرنے کے لیے۔ صحیح بات ہے۔ یہ مشقیں اصل میں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اور یہ مقصد بنانا ہمیں اس وقت کو بہتر استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ چلیں، تو مقاصد طے ہو گئے۔ اب آتا ہے اگلا اور شاید زیادہ مشکل مرحلہ، ترجیحات کا تعین، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ ان سب مقاصد میں سے پہلے کیا کرنا ہے، کیا زیادہ اہم ہے، کیا فوری ہے۔ یقیناً یہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ترجیحات کا انحصار کئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ کام کی اپنی نوعیت کیا ہے، کیا وہ وقت پر منحصر ہے یا نتیجے پر، اور ذاتی حالات بھی۔ وہ رپورٹر والی مثال جو آپ نے دی تھی، جی، گھر سے کام کرنے والی رپورٹر، اہم انٹرویو کے بیچ میں بچہ آ گیا، اب ظاہر ہے اس لمحے اس کی ترجیح فوراً بدل جائے گی۔ یہ تو زندگی ہے۔ ماخذ میں ایک سوال نامہ بھی ہے، خوب جائزہ لینے کے لیے، جو شاید اس فیصلے میں مدد دے۔ ہاں، وہ ایک سیلف کوئز ہے۔ اس میں کئی سوالات ہیں جو آپ کو اپنے کاموں کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ جیسے کہ جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے 1 سے 5 کے پیمانے پر، اور جو متبادل کام آپ کر سکتے تھے اس کی اہمیت کیا ہے، کام کتنا فوری ہے یعنی ٹائم سینسٹیو ہے، ڈیڈ لائن کتنی پکی ہے یہ بھی پوچھتا ہے۔ جی، کیا یہ موقع دوبارہ ملے گا، مختصر مدت میں کس کام کے فائدے زیادہ ہیں، اور یہ کام دیا کس نے ہے، آپ کے باس نے یا کسی اور نے۔ یہ سب سوالات سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ سطحی سوچ سے آگے لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماخذ میں ترجیح دینے کے 2 اور مشہور طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو وہی اسٹیفن کووی کا ٹائم مینجمنٹ میٹرکس۔ ہاں، وہ 4 خانوں والا، ارجنٹ امپورٹنٹ یعنی فوری اہم، ناٹ ارجنٹ امپورٹنٹ یعنی غیر فوری اہم۔ بالکل، ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ یعنی فوری غیر اہم، اور ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ یعنی غیر فوری غیر اہم۔ تو کووی کیا کہتے ہیں، کہاں توجہ دینی چاہیے؟ کووی کا زور اس بات پر ہے کہ ہماری زیادہ تر توانائی اور وقت امپورٹنٹ یعنی اہم کاموں پر لگنا چاہیے، خاص طور پر وہ جو ناٹ ارجنٹ ہے یعنی غیر فوری ہیں۔ یہ کوڈرنٹ 2 کہلاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جو طویل مدتی کامیابی، ترقی اور بہتری کے لیے ضروری ہیں، جیسے منصوبہ بندی کرنا، تعلقات بنانا، نئی مہارتیں سیکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اور اکثر لوگ کہاں پھنسے رہتے ہیں؟ اکثر لوگ کوڈرنٹ آئی یعنی بحرانوں اور فوری ڈیڈ لائنز میں، یا پھر کوڈرنٹ 3 یعنی دوسروں کی فوری درخواستوں اور رکاوٹوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ صرف آگ بجھانے کے بجائے آگ لگنے سے روکنے پر توجہ دیں۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل یہی۔ یہ میٹرکس ہمیں رد عمل یعنی ری ایکٹیو سے ہٹ کر فعال بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے پیریٹو کا 80-20 اصول۔ یہ بھی بہت سنا ہے کہ 80% نتائج ہماری 20% کوششوں سے آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اصول جو اطالوی ماہر معاشیات ولفریڈو پیریٹو سے منسوب ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمام کام برابر اہمیت نہیں رکھتے۔ تو چیلنج کیا ہے؟
چیلنج یہ ہے کہ ہم ان 20% کلیدی سرگرمیوں کو پہچانیں جو ہمارے 80% نتائج لا رہی ہیں، اور پھر اپنی ترجیحات ان کے مطابق بنائیں۔ یہ کوئی پکا فارمولا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ کوئی سخت ریاضی کا قانون نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنی ماڈل ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے کام واقعی فرق ڈال رہے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ دیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ جو بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ ہمارے وقت کا بہترین استعمال ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا فیصلہ کرنا، خاص طور پر جب بہت سے کام اہم لگ رہے ہوں، لیکن یہ طریقے، یہ فریم ورکس ہمیں زیادہ سمجھداری سے فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مجھے یہ ایکرونمز بہت پسند آتے ہیں۔ ماخذ میں ایک اور بڑا عملی قسم کا ایکرونم ہے ایکشن۔ جی، یہ صرف منصوبہ بندی نہیں بلکہ کام کو مکمل کرنے کا ایک پورا پلان لگتا ہے۔ ہاں، ایکشن پلان کافی جامع ہے۔ آئیے اس کے ہر حصے کو دیکھتے ہیں۔ اے سے اسیس، یعنی جائزہ لینا۔ کس چیز کا جائزہ؟ اپنے تمام نامکمل کاموں کا، اور پھر فیصلہ کریں کہ پہلے کیا کرنا ہے۔ ہر کام کو ایک نئی نظر سے دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ پہلے کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سی سے کنٹرول، قابو پانا۔ جی، ان چیزوں پر توجہ دیں جن پر آپ قابو پا سکتے ہیں، اور سب سے اہم چیز جس پر ہم قابو پا سکتے ہیں وہ ہے ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا رد عمل۔ خود پیدا کردہ رکاوٹوں پر قابو پانا، جیسے بار بار فون دیکھنا۔ بالکل، یہ سب سے اہم ہے۔ یا غیر ضروری ای میلز میں الجھ جانا، اور ضرورت پڑے تو جگہ بدل لیں۔ اگر دفتر میں توجہ نہیں بن رہی تو لائبریری چلے جائیں، یا گھر یا کافی شاپ۔ ماحول بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ یعنی حالات کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ بالکل۔ اگلا ہے ٹی، ٹارگٹ، یعنی ہدف بنانا۔ یہ تو سمارٹ میں بھی تھا۔ ہاں، لیکن یہاں زور اس بات پر ہے کہ ایک مخصوص کام کو مکمل کرنے کا نشانہ بنائیں۔ جتنا ہدف واضح اور مخصوص ہوگا، کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ۔ رپورٹ لکھنی ہے کے بجائے جمعرات تک مارکیٹ ریسرچ رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ مکمل کرنا ہے۔ سمجھ گیا۔ آئی سے انوویٹ، جدت ترازی۔ جی، نئے طریقے آزمانے کے لیے تیار رہیں۔ کیا کوئی پرانی ٹیکنیک ہے جسے آپ نئے انداز سے استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی نئی ٹیکنالوجی، کوئی ایپ جو آپ کی مدد کر سکے؟ کام کو تیز، آسان یا بہتر بنانے کے طریقے سوچیں۔ او سے آرگنائز، منظم کرنا۔ یہ بہت وسیع ہے۔ اپنی تحقیق کو منظم رکھنے سے لے کر اپنے کام کی جگہ کو صاف رکھنے تک۔ ملتے جلتے کاموں کو اکٹھا کرنا، جیسے تمام فون انٹرویوز ایک ہی دن میں کر لینا، یا ایک معمول بنانا، جیسے ہر صبح سب سے پہلے اپنی ترجیحی فہرست پر کام کرنا۔ اور آخر میں این، جس کے ساتھ ایک فجائیہ نشان بھی ہے، ناؤ، یعنی ابھی۔ جی، یہ ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن کا علاج ہے۔ پہچانیں کہ آپ کام شروع کیوں نہیں کر پا رہے، کیا وجہ ہے، کیا کوئی ڈر ہے، کوئی بری عادت؟ اس پر قابو پائیں اور بس شروع کر دیں۔ اکثر شروع کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، ایک بار شروع ہو جائے تو رفتار بن جاتی ہے۔ تو ایکشن پلان کہتا ہے، سوچیں، کنٹرول کریں، ہدف بنائیں، نیا کریں، منظم ہوں، اور پھر انتظار نہ کریں، ابھی کریں۔ یہ واقعی ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ صرف کیا کرنا ہے نہیں بتاتا، بلکہ کیسے کرنا ہے اس پر بھی کافی رہنمائی دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہو سکتا ہے جو جانتے تو ہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن شروع کرنے میں یا کام کو ختم کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان رکاوٹوں کو سمجھنے اور دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آخر میں ماخذ میں ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت سارے نامکمل کام یا منصوبے جمع ہو گئے ہیں، ان کی فہرست بنا کر ترجیح کیسے دی جائے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت عملی مشورہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے تمام نامکمل کاموں کی ایک فہرست بنائیں۔ اس میں دفتری کام بھی ہوں، ذاتی کام بھی۔ ٹھیک ہے، ایک لمبی فہرست بن گئی۔ جی، پھر ہر کام کے آگے 2 چیزیں لکھیں۔ اول، اس میں تاخیر کیوں ہوئی، ریزن فار ڈیلے۔ دوم، اگر یہ مکمل نہ ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کانسیکوینس اف یو فیل ٹو فنش۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ کو ہر کام کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کام کو صرف اس لیے لٹکائے رکھتے ہیں کہ شروع کر دیا تھا، حالانکہ اب وہ اتنا اہم نہیں رہا۔
یا اس کے مکمل نہ ہونے کا کوئی خاص نقصان نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ لکھنے کے بعد؟ اس کے بعد ہر کام کو دیکھیں اور فیصلہ کریں، کیا اسے واقعی جاری رکھنا ہے یا اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ہر نامکمل کام کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، ہم اکثر چھوڑنے میں ہچکچاتے ہیں۔ بالکل، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کام جاری رکھنا ہے تو پھر اس کی اہمیت کو 1 سے 10 تک نمبر دیں۔ 10 سب سے زیادہ اہم۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسے ایک ٹائم فریم دیں، کیا یہ فوری کرنا ہے، آج، اس ہفتے، اس مہینے یا بعد میں؟ اور پھر آخر میں اس فہرست کو اہمیت کے لحاظ سے دوبارہ ترتیب دیں۔ جی، سب سے اہم کام جسے آپ نے 10 نمبر دیا ہو اور فوری ٹائم فریم سب سے اوپر آ جائے گا، اور پھر آپ نمبر 1 سے کام شروع کر دیں۔ لیکن یہ فہرست بھی لچکدار ہونی چاہیے۔ یقیناً، یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، حالات بدلتے ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس فہرست کو باقاعدگی سے دیکھیں، اپڈیٹ کریں، ضرورت کے مطابق چیزیں شامل کریں یا نکالیں۔ یہ طریقہ اصل میں آپ کو اپنے نامکمل کاموں کے بوجھ پر ایک کنٹرول دیتا ہے۔ آپ پھنسے ہوئے محسوس نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے مقاصد کے تعین اور ترجیحات کے انتخاب کے لیے واقعی کئی عملی حکمت عملیوں اور اوزاروں کا جائزہ لیا۔ جی، SMART اہداف سے شروع کیا، پھر کووی میٹرکس، 80-20 اصول اور ایکشن پلان تک گئے، اور آخر میں نامکمل کاموں کو منظم کرنے کا طریقہ بھی دیکھا۔ یہ سب طریقے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں تو نہ صرف ہمیں زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں، بلکہ ہمارے وقت کا بہتر استعمال، کم ذہنی دباؤ اور شاید زیادہ اطمینان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اصل بات مستقل مزاجی سے ان کو اپنانے، ان کا جائزہ لینے اور انہیں اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی، وہ یہ کہ ان تمام ٹیکنیکوں، منطقی طریقوں اور فریم ورکس کے باوجود کسی کام کو مکمل کرنے یا نہ کرنے میں ہمارے جذبات کا کتنا عمل دخل ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا کسی کام کو مکمل کرنے کا جو احساس تکمیل ملتا ہے یا جو نامکمل کام کا ایک ذہنی بوجھ ہوتا ہے، کیا یہ چیزیں ہماری ترجیحات اور ہماری حوصلہ افزائی کو ان طریقوں سے متاثر کرتی ہیں جن پر ہم نے آج شاید اتنی بات نہیں کی؟ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ شاید اس جذباتی پہلو کو سمجھنا بھی پیداواری صلاحیت کی اس پوری پہیلی کا ایک اہم انکہا حصہ ہو۔ اس پر غور کرنا یقیناً مفید ہو سکتا ہے۔ Make the best use of your time and turn every moment into growth. Subscribe now to Bookcast, where every day we share powerful self-help and business books to expand your mind, boost your productivity, and transform your life. Like this video, share it with others, because your one share can change someone's life too.